بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ سستی اور فارغ رہنا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ 10 میں سے 9 بیماریاں اور تکلیفیں صرف سستی اور فراغت سے پیدا ہوتی ہیں۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے مجھے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ پس میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو تمام امتوں میں سے اپنی امت پہچان لوں گا، اور اسی طرح اپنے پیچھے، اسی طرح اپنے دائیں اور اسی طرح اپنے بائیں طرف۔ تو کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تمام امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، جبکہ نوح سے لے کر آپ کی امتوں تک کتنی امتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کی نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوں گی، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہوگا، اور میں انہیں اس لیے بھی پہچان لوں گا کہ انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میں انہیں پہچان ایک اور علامت سے بھی لوں گا کہ ان کی اولادان کے آگے دوڑ رہی ہوں گی۔ ماہواری کے ایام میں جمع کرنے سے بانجھ پن کا خدشہ ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ کریلے کے بیج کھا لیا کریں کیونکہ کڑواہٹ زندگی دیتی ہے۔ پھیپھڑوں کو صحت مند بنانا ہے تو صبح کو 10 منٹ تک پیدل صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیا کریں۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ تیز تیز چلتے ہیں ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں، اور جو لوگ تیز بولتے ہیں ایسے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ بدخ کا سونپ پینے سے گلے میں کبھی بھی خراش نہیں ہوگی۔ معدے اور مثانے کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ چہرے کو دودھ جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگایا کریں۔ لیکوریا اور ہیضہ کی بیماریوں کی بروقت علاج کرنا ضروری ہے، ورنہ بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ جن لڑکیوں کے ناخن نہیں بڑھتے وہ ایک پیالی میں 1 چمچ نمک ملا کر اس میں 5 منٹ تک اپنے ناخن بھگو کر رکھیں، ناخن بڑھنے لگیں گے۔ کھجور اور شہد ایک ساتھ کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں، دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے آپ ہمیشہ پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے۔ چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ اپنے بال ہمیشہ مضبوط اور گھنے رکھنے کے لیے نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا ہلکا ناریل کا تیل لگائیں، بہت ساری عرصہ بال کمزور نہیں ہوں گے۔ بڑھاپے کو دور بھگانے کے لیے اپنی خوراک سے کولڈ ڈرنک، چکنائی اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ دانتوں کو کھٹا پن دور کرنے کے لیے روزانہ میٹھے بادام کھا لیا کریں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں بلکہ چہرے کو دھو لیں، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کھانے کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے ورنہ معدے کی کمزوری ہو جائے گی اور موٹاپا ہیوی ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ جسم میں خون کی کمی سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بار بار تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، سر اور ٹانگوں میں درد سا رہتا ہے اور طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ایسی غذائیں کھائیں جس میں آئرن اور وٹامن سی وافر مقدار میں ہو، مثلاً خوبانی، آم، لیموں اور پالک وغیرہ۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانے کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کھیرا اور مالٹا کثرت سے کھائیں۔ اخروٹ آنکھوں کی بیماری کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری
کو روکتا ہے، چربی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو عورتیں کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہیں، ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ گرمی کے موسم میں بخار ہو جائے تو کدو کا جوس بنا کر 2 سے 3 دن تک پیتے رہیں، انشاءاللہ بخار جلدی اتر جائے گا۔ زیتون اور کڑوا تیل نیم گرم کر کے کانوں اور آنکھوں کی مالش کیا کریں اور ساتھ ساتھ پاؤں کی تلوؤں کی بھی مالش کریں۔ نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی اور کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چمڑے کے سینڈل پہ میلے ہو جائیں تو ناریل کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ گرے ہوئے انڈے کو ڈبل روٹی کی مدد سے صاف کر کے ان کو گھر کے باہر دروازے کے کونوں میں ڈالیں تو چونٹیاں گھر کے اندر نہیں آئیں گی۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں، ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کو کینسر ہوتا ہے۔ نہار میں کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ گردن پر خارش کی جائے تو گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت ختم ہوتی ہے اور بدن میں نیا خون بنتا ہے۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہے کام کریں تھکیں گے نہیں۔ مچھلی کا تیل انسان کو بہت ساری بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ مچھلی کے تیل کا استعمال ہمیں سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ توری کی سبزی زیادہ کھایا کریں، اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ اولاد کی خواہش مند عورتوں کو ہرے رنگ کے بیڈ شیٹ بچھانی چاہیے۔ جوانی میں آلو بخارا کھاؤ گے تو بڑھاپے میں اتنی ہی زیادہ جسمانی طاقت بڑھے گی۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے چند دانے کشمش کا ڈال دیں، دودھ فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں اور جلدی بوڑھے نہ ہوں تو آپ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھائیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھیڑ کی چربی پکا کر کھاؤ۔ روزانہ کھیرا کھائیں، ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھاتا ہے، اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال کریں۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنے والا غموں سے خوشی پائے گا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور پھر ہر روز پیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت پائیں گے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر لیموں کا رس لگا کر